کہانی کی شروعات ساؤتھ افریقہ کی جنگلوں سے ہوتی ہے، جہاں جنگل کے بیچوں بیچ ایک گاڑی میں نیٹ اپنے دوست مارٹن اور دو بیٹیاں نورا اینڈ ہیلی کے ساتھ ایک گاڑی کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ نہ جانے کون سی طاقت انہیں گاڑی سے باہر نکلنے سے روک رہی تھی۔ ہیلی لگاتار ریڈیو سے مدد ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اور تبھی کوئی انجان روشنی ان کی گاڑی پر پڑتی ہے۔ اس طرف دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ کچھ آدمی ہاتھوں میں گنز پکڑے گاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ نیٹ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ سامنے سے شکاریوں کا ایک گروہ ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ سب کو اندر رہنے کے لیے کہہ کر خود ان سے بات کرنے چلا جاتا ہے، لیکن شکاری اس کی ایک نہیں سنتا اور نیٹ کو زخمی کر کے اس کی بیٹیوں کو لے جانے لگتا ہے۔ لیکن سناٹے میں گھاٹ لگائے ایک اور خطرہ بھی ان کا انتظار کر رہا تھا، جس کے ڈر سے نیٹ اب تک گاڑی کے اندر دبک کر بیٹھا ہوا تھا، وہیں اب مسیحا بن کر ان کی مدد کرنے آیا تھا۔ جب شکاری نیٹ کی بیٹیوں کو لے جا رہا تھا، تبھی جھاڑیوں کے بیچ سے ایک خونخوار شیر بجلی کی رفتار سے نکلا اور پلک جھپکتے ہی ایک شکاری کو لے کر جھاڑیوں میں اوجھل ہو گیا۔ باقی شکاری گھبرانے کے بجائے اور خوش ہو گئے، کیونکہ انہیں اب تک اسی شیر کی تلاش تھی۔ دراصل اس کی شروعات 2 دن پہلے ہوئی تھی، جب کچھ شکاریوں نے مل کر شیروں کے ایک بڑے جھنڈ کو موت کی گھاٹ سلا دیا تھا۔ انہوں نے یہ سب صرف منافع کمانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ شیروں کی کھال اور ماس پیشیوں کا بلیک مارکیٹ میں بھاری دام ملتا ہے۔ سبھی شکاری مرے ہوئے شیروں کو گاڑیوں میں لوڈ کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ 2 شکاری یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ گولی باری کے دوران ایک شیر بھاگ نکلا تھا۔ اسی کو پکڑنے کے لیے یہ دونوں شکاری یہاں پر رکے ہوئے تھے، پر تبھی اس ٹکلے آدمی کو اپنے دوست کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب یہ اس آدمی کی طرف جاتا ہے تو اس کا دوست زخمی حالت میں جھاڑیوں سے باہر آ رہا تھا۔ ٹکلے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتا کہ اس کے دوست کی حالت اسی گھائل شیر نے کی ہے۔ ٹکلا جلدی سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور اپنے ہی بچھائے جال میں پھنس جاتا ہے، اور تبھی جھاڑیوں سے وہی شیر باہر آ کر ایک ہی بار میں ٹکلے کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ امریکہ سے ساؤتھ افریقہ کی جنگل سفاری کے مزے لینے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر ہم نیٹ کے پرانے دوست مارٹن کو دیکھتے ہیں۔ مارٹن اس جنگل کا رکھوالا ہے اور جنگلی جانوروں کو شکاریوں سے بچاتا ہے، اور وہی اب انہیں پورا جنگل گھمانے والا ہے۔ لمبے سفر کے دوران سبھی کافی تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے ایک رات آرام کرنے کے بعد اگلے ہی دن صبح سبھی جنگل کی سیر پر نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں انہیں بہت سارے جانور جیسے جراف سے لے کر گینڈے، ہاتھی اور کئی انیہ جانور دکھائی دیتے ہیں۔ مارٹن انہیں ایک اسکول دکھاتا ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا، اور اس کے بعد سبھی ایک گھاٹی میں موجود شیروں کے علاقے میں پہنچتے ہیں، جہاں مارٹن اپنے ساتھی بھانجی سے ملاتا ہے۔ مارٹن سب کو بتاتا ہے کہ یہ شیر تب تک حملہ نہیں کرتے جب تک انہیں خطرہ محسوس نہ ہو، اور نر شیر اپنے علاقے میں کسی غیر شیر کی موجودگی نہیں چاہتا، کیونکہ اسے ان کے خود کے جھنڈ کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مارٹن ان شیروں کے جھنڈ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور تبھی جھنڈ کا لیڈر بھاگتے ہوئے مارٹن کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہی مارٹن کے اتنے قریب اس لیے تھا کیونکہ مارٹن نے انہیں بچپن سے پالا تھا، اس لیے سبھی شیر اس کی بچوں کی طرح اسے پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد مارٹن ایک شیرنی کے پیر پر گھاؤ کا نشان دیکھتا ہے۔ مارٹن فوراً سمجھ جاتا ہے کہ جھنڈ پر شکاریوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جلدی سے سبھی کو گاڑی میں بیٹھ کر پاس کے گاؤں میں چلا جاتا ہے تاکہ گاؤں والوں سے شکاریوں کے بارے میں خود پتہ چل سکے۔ لیکن جب سبھی گاؤں میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا گاؤں خالی پڑا ہے، سب لوگ اچانک سے کہیں غائب ہو گئے ہیں، اس لیے یہ واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تبھی مارٹن کچھ ایسا دیکھتا ہے جو شاید بچوں کے دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ فوراً بچوں کو دور جانے کے لیے کہتا ہے، اور جب نیٹ اندر دیکھتا ہے تو اندر سبھی گاؤں والوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مارٹن
کو گاؤں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کسی شیر کا ہے۔ وہ جلدی سے سبھی کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ شیر آس پاس ہی کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ سبھی گاڑی میں بیٹھ کر واپس جانے لگتے ہیں۔ راستے میں مارٹن ریڈیو سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کافی دور آ جانے کی وجہ سے ریڈیو سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور تبھی ان کے راستے میں اسی گاؤں کا ایک آدمی زخمی حالت میں آ جاتا ہے۔ آدمی بتاتا ہے کہ اس شیر نے اس کے بچے ہوئے ساتھیوں کو مار دیا ہے، اور تبھی مارٹن کو جھاڑیوں کی طرف سے ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ وہ نیٹ کو بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہہ کر خود اس طرف چلا جاتا ہے۔ مارٹن پوری ساودھانی سے بڑھتا ہوا ایک تالاب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور تبھی وہی شیر پیچھے سے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ گولی چلنے کی آواز نیٹ کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ وہیں مارٹن کو پکارتا ہوا اس سمت کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے، اور تبھی اسے کوئی جانور اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نیٹ بھی جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگتا ہے اور بالکل صحیح موقع پر گاڑی کے اندر گھس جاتا ہے۔ جانور کوئی اور نہیں بلکہ وہی غسل شیر تھا۔ شیر گاڑی کے اوپر چڑھ کر اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن موٹی جالیوں لگی ہونے کی وجہ سے وہ اسے توڑ نہیں پاتا۔ لیکن اس بھگدڑ کے بیچ کسی کی نظر پچھلی والی کھڑکی پر نہیں پڑتی جو کہ ابھی بھی کھلی پڑی تھی، اور تبھی شیر اس کھڑکی کے اندر گھسنے لگتا ہے لیکن نیٹ کسی طرح اسے روکتا ہے اور ہیلی گاڑی کو بھگا لیتی ہے۔ تھوڑی دور آتے ہی گاڑی بری طرح ایک پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے اندر بیٹھے کسی کو بھی سنگین چوٹ نہیں آتی۔ نیٹ جلدی سے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹکر کی وجہ سے گاڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ ریڈیو بھی دور تک سگنل نہیں پہنچا پا رہا تھا، اور تبھی نیٹ کو واکی ٹاکی پر مارٹن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مارٹن بتاتا ہے کہ اس پر شیر نے جان لیوا حملہ کیا تھا جس میں وہ کافی زخمی ہو چکا ہے۔ اب نیٹ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا، اسی لیے وہ مارٹن کو چاقو گرم کرکے گھاؤ پر رکھنے کے لیے کہتا ہے جس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ چاقو کے گرم ہوتے ہی مارٹن اس گھاؤ پر رکھ لیتا ہے اور درد کے مارے زور سے چلاتا ہے۔ اس کی آواز گاڑی میں بیٹھے نیٹ کو بھی سنائی دیتی ہے۔ اب نیٹ سمجھ جاتا ہے کہ مارٹن آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اس لیے وہ ایک گن لے کر گاڑی کے اوپر کھڑا ہو کر مارٹن کو دیکھنے لگتا ہے لیکن اسے مارٹن کہیں نظر نہیں آتا۔ مارٹن بتاتا ہے کہ وہ ایک ٹاور کے پاس ہے اور ہیلی اس ٹاور کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ اکیلے ہی مارٹن کی مدد کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، حالانکہ نیٹ اسے روکتا ہے لیکن تبھی یہاں پر شیر واپس آ جاتا ہے۔ وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر نیٹ کو نیچے گرا دیتا ہے، اور جیسے ہی شیر نیٹ کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تبھی نیٹ گاڑی کے نیچے گھس جاتا ہے۔ شیر بھی گاڑی کے نیچے گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا سر آر پار پھنس جاتا ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر نورا کھڑکی سے اس کی پیٹھ پر بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتی ہے۔ اسی لیے نیٹ اس کا علاج کرتا ہے جس سے مارٹن کچھ وقت کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کو ہوش میں آنے تک رات ہو جاتی ہے۔ مارٹن بتاتا ہے کہ شیر ایسا کبھی نہیں کرتے، پکا شکاریوں نے اس کے خاندان کو مار دیا ہوگا جس وجہ سے یہ شیر بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں تبھی انہیں پیچھے سے گاڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ وہی شکاری تھے جو میں نے آپ کو مووی کی سٹارٹنگ میں بتائے تھے۔ اب نیٹ شکاریوں سے مدد مانگتا ہے لیکن شکاری اس کی ایک بھی بات نہیں سنتے، اور تبھی یہاں پر وہی شیر آ کر ایک شکاری کو اپنے ساتھ جھاڑیوں میں لے جاتا ہے۔ باقی شکاری بھی شیر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ اسی بیچ نیٹ شکاریوں کی گاڑی لے کر یہاں سے نکلنے کی فرار میں ہوتا ہے لیکن گاڑی میں چابی نہیں ہوتی۔ نیٹ کو یاد آتا ہے کہ گاڑی کی چابی پیلے شرٹ والے آدمی چلا رہا تھا، اسی لیے وہ اس سے چابی لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ شکاریوں کی لاشوں کو پیچھے کرتے ہوئے نیٹ شیر کے کافی قریب پہنچ جاتا ہے، اور تبھی اس کا واکی ٹاکی آواز کر دیتا ہے۔ شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ نیٹ ایک پیڑ پر چڑھ جاتا ہے لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں کہ تبھی اس کے ہاتھ پر ایک سانپ چڑھنے لگتا ہے لیکن نیٹ ہمت دکھاتا ہے اور اسے پکڑ کر شیر کے اوپر پھینک
دیتا ہے جس سے شیر ڈر کے مارے یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد نیٹ دھیرے دھیرے پانی کے راستے آگے بڑھنے لگتا ہے اور تبھی شیر پھر سے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شیر کو اس کے ہونے کی بھنک لگے اس سے پہلے ہی نیٹ کی بیٹیاں گاڑی میں ہارن بجانے لگتی ہے اور کیونکہ اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہارن کی آواز سنتے ہی شیر اس طرف چلا جاتا ہے۔ اسی بیچ نیٹ اس شکاری کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور چابیاں لے کر واپس گاڑی کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ وہیں اب شیر گاڑی کی آواز سن کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مارٹن دونوں لڑکیوں کو خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے منع کرتا ہے اور تبھی شیر اسی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے جس سے گاڑی کا سارا وزن آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ مارٹن جلدی سے دونوں لڑکیوں کو گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے باہر نکلتے ہی گاڑی نیچے جا گرتی ہے۔ مارٹن کافی زخمی ہو جاتا ہے لیکن شیر ابھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مارٹن سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، اسی لیے وہ لائٹر سے پیٹرول کو آگ لگا دیتا ہے اور جس سے دونوں آگ میں جھلس جاتے ہیں۔ اس حادثے میں مارٹن مر جاتا ہے اور دور کھڑا نیٹ اسے اپنے ساتھی کو مرتے دیکھ کافی دکھی ہو جاتا ہے لیکن وہ وقت افسوس بنانے کا نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی سے ہیلی کے گھاؤ پر کپڑا باندھتا ہے اور یہ لوگ شکاریوں کی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جانے لگتے ہیں۔ اب صبح بھی ہو جاتی ہے اور تینوں انہی شیروں کے جھنڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن سے شروعات میں مارٹن نے انہیں ملوایا تھا۔ اب ہیلی کی طبیعت کافی خراب ہونے لگتی ہے، اسی لیے نیٹ اسے اسی اسکول کے پاس لے جاتا ہے جسے انہوں نے اسٹارٹنگ میں دیکھا تھا۔ اب نیٹ اسے ایک ٹیبل پر لیٹا کر اس کی پٹیاں کرنے لگتا ہے جس سے ہیلی کو تھوڑی راحت ملتی ہے۔ اس کے بعد نیٹ باہر سے مدد لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور انہیں یہاں پر رکنے کے لیے کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ نیٹ کے جاتے ہی وہی شیر واپس آ جاتا ہے۔ دراصل شیر کار بلاسٹ میں بھی کسی طرح بچ گیا تھا اور ان کی گاڑی کے پیچھا کرتے ہوئے واپس بدلہ لینے آیا ہے۔ دونوں لڑکیاں شیر کو دیکھ کر زور سے چلاتی ہیں جس سے نیٹ ان کی آواز سن لیتا ہے۔ اب اس کے پاس گن تھی اس لیے وہ موقع پر آ کر شیر کو بھگا دیتا ہے۔ اس کے بعد نیٹ دونوں لڑکیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اس کا انتظار کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ شیر جب تک نہیں رکے گا تب تک وہ ان تینوں کو مار نہیں دیتا اور اگر یہ تینوں ساتھ رہے تو ان کا مرنا طے۔ سب کچھ سوچتے ہوئے نیٹ باہر نکلتا ہے اور شیر کا دھیان اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نیٹ شیر کو اسکول سے دور ان کے شیروں کے علاقے میں لے آتا ہے۔ اس کا پلان تھا کہ وہ اسے ان شیروں کے ہاتھوں مروا دے گا کیونکہ جیسے کہ مارٹن نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ایک شیر دوسرے غیر شیر کی موجودگی اپنے علاقے میں پسند نہیں کرتا اور اس کے بعد نیٹ اس شیر سے لڑنا شروع کر دیتا ہے لیکن شیر اسے بہت بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ اب اپنے علاقے میں دوسرے شیر کا آتنک دیکھ کر ان شیروں کا غصہ آنے لگتا ہے اور جب شیر نیٹ کو مارنے والا ہوتا ہے تبھی یہ دونوں شیر اس سے لڑنے لگتے ہیں۔ نیٹ کے لیے یہ نظارہ کسی فلم سے کم نہیں تھا اور دونوں شیر مل کر اس اکیلے شیر کو مار گراتے ہیں۔